آج ثقافت کے ویلاگ میں ہم تین چیزوں پہ بات کریں گے۔ ایک تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جو چھوٹے تاجر ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں جو پرچون پہ کام کرتے ہیں، وہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں، ایک اس پر بات ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ جو اکنامک سروے آف پاکستان پیش کیا گیا آج وزیر خزانہ جناب اورنگزیب صاحب کی طرف سے، اس کی اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کا جو مشورہ تھا کہ سیاسی جماعتوں سے بات کرے، وہ انہوں نے مان لیا ہے، اور ایک بہت اچھی موو ہے، کیونکہ وہ اس وقت انہوں نے اپنی جو ان کی قانونی ٹیم ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا جو ہے وہ کانٹینٹ بتا دیا گیا، وہ خط لکھنے جا رہے ہیں، جس میں جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کچھ تحقیقات انہوں نے کہا ہے، اور اس کے علاوہ جو اپنے ان کے پوائنٹس ہیں خط سامنے آئے گا تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ یہ تین ہمارے آج کے ٹاپک ہوں گے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم عمران خان کی جو انہوں نے ایک بہت ہی زبردست موو کی ہے، جو کہ میرا خیال سے کہ بہت سی سیاسی پنڈتوں کے ذہن میں بھی نہیں تھی، ان کا خیال تھا کہ شاید عمران خان جو ہے وہ اپنے جو اسٹیپ بن رہیں گے اور وہ صرف یہی کہیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کے مشورے کے بعد عمران خان نے ایک بہت اچھی موو کی ہے، اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ، یہ سیاسی جتنی بھی جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں بہت سی اسٹیبلٹی ہی نہیں لائے گا، بلکہ جو مشکلات پی ٹی آئی پر روز بڑھتی جا رہی ہیں، وہ نہ صرف کم ہوں گی بلکہ پاکستان کی عوام کے لیے بہت سہولیات ملے گی۔ اور جو عمران خان جو کہ کئی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہیں، ان کے جو مشکلات ہیں، وہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اس میں کمی آنے کے امکانات ہیں، اور وہ شاید عوام کے بیچ میں دوبارہ ان کے آنے کا جو چانس جو دور ہوتا چلا جا رہا تھا، وہ سفر کم ہو جائے گا، اور نظر آئے گا کہ عمران خان جلد اپنے عوام میں پائے جائیں گے۔ اور کیونکہ پولیٹیکل فورسز ہی مسائل کا حل نکال سکتی ہیں، جو دیگر فورسز ہوتی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جس پہ تمام اداروں پہ کنٹرول ہوتا ہے، وہ جتنے بھی اقدامات کرتی ہیں وہ پاور بیسڈ ہوتی ہیں، جبکہ جو پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں وہ لاجک بیسڈ جو ہے اقدامات کرتی ہیں۔ اور پی ٹی آئی چونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، تو ان کو شروع سے اس بات پہ باور کرانے کی مختلف حلقوں نے کوشش کی تھی کہ وہ انہیں بجائے اس کے کہ وہ مقتدر حلقوں کی طرف اپنی نظریں رکھیں اور امید کریں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرے گی، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ انوالو ہوں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، تو بہت سے ریزلٹس نکل سکتے ہیں، اور عوام کو بھی یہ تاثر ملے گا، عوام کی طرف بھی یہ توجہ حاصل ہوگی کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے ساتھ ہی عمران خان بات کرنا چاہتا ہے۔ اور عمران خان یہ نہیں کہہ رہا، ان کی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ان کی موومنٹ ہے، وہ ایک تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ ہے نہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے بات چیت کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے، تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہ ہوئی۔ تو اب جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو بہت بڑے لوگ ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ پیپلز پارٹی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت سمجھی جاتی ہے، اور مسلم لیگ بھی سمجھی جاتی ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی سمجھا جاتا ہے، اور پی ٹی آئی نے تو بہت بڑی اسٹرگل کی ہے، اور بہت ساری جو ہیں وہ زیر اعتاب بھی ہیں آج کل، اور بڑے مشکلات بھی اٹھائی ہیں۔ تو جب وہ اس طرح کے اقدامات کریں گے کہ پولیٹیکل فورسز کو جو ہے وہ ان کے ساتھ کراسنگ دی فنگر کریں گے، ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، ان کے ساتھ جو ہے گفت و شنید ہوگی، بات چیت ہوگی، اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے، تو وہ جتنی بھی جو فارن فورسز ہوتی ہیں، جو ایکسٹرنل فورسز ہوتی ہیں، وہ نیوٹرلائز ہو جاتی ہیں، وہ ان میں اتنی سخت نہیں رہتی، کیونکہ وہ پاور بیسڈ ہوتی ہیں، لاجک بیسڈ نہیں ہوتی، اور عوام کی جو شارگ ہے وہ ہوتی ہی نیگوسیشن ہے۔ تو یہ ایک اچھا اقدام ہے جو کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جلد از جلد اس پہ جو ہے کام شروع کر دینا چاہیے، اور مجھے امید بھی ہے کہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس کو ویلکم کریں گی اور گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گی۔ دوسرا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ جی خواجہ آصف صاحب کہتے تھے، جناب جو بات ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے آج کہا ہے کہ بھئی 2670 ارب روپے کا جو ہے ٹیکس، وہ عوام کے جو سب سے چھوٹے طبقے کے جو تاجر ہیں، جو پرچون پر چیزیں بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، وہ چوری کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے زندگی میں بڑے اچھے بیانات بھی دیے،
لیکن اس سے زیادہ دقیہ نیوز قسم کا اور غیر ذمہ دارانہ قسم کا بیان اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. ان سے اس قسم کے بیان کی امید نہیں کی جا سکتی، لیکن چونکہ ان کا جس کلاس سے تعلق ہے وہ اسی قسم کا ہمیں بیان ان سے ایکسپیکٹ کیا بھی جا سکتا ہے. اور اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ غریب طبقے پر اور عوام پر اور نچلے طبقے پر ظلم شروع کرنے کے ارادے رکھتے ہیں. میں آپ لوگوں کی گزارشات کرتا جاؤں کہ بھئی جو ٹیکسز ہوتے ہیں، جو خاص طور پہ جو سیل ٹیکس لگتا ہے جو 7.5% ہوتا ہے، 18% جو ٹیکسز ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو سیلز ٹیکس ہیں، وہ فیکٹری سے جس وقت کوئی پروڈکٹ تیار ہو کے نکلتی ہے، جس وقت اس کو ڈسٹریبیوٹر یا ہول سیلر جب پروڈکشن ہاؤس سے خریدتا ہے تو اس وقت سیل ٹیکس ادا کرتا ہے. اور وہ سیل ٹیکس پھر اس کے بعد جب ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاتا ہے، ڈسٹریبیوٹر ہول سیلر کے پاس جاتا ہے، ہول سیلر سے جب وہ پرچون والے کے پاس جاتا ہے، سب نے کہیں نہ کہیں سیلز ٹیکس ادا کیے ہوئے ہوتے ہیں. مختلف سٹیجز میں سیلز ٹیکس ادا کر کے پروڈکٹ پہنچی ہوئی ہوتی ہے. اور جس وقت اینڈ یوزر کے پاس پروڈکٹ جاتی ہے، پرچون کے پاس، تو بہت سارے جو میکسیمم پروڈکٹس ہوتے ہیں ان پہ جو ہے وہ پرائس لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ فائنل پرائس ہوتی ہے، اس میں تمام ٹیکسز انکلوڈڈ ہوتے ہیں. اور جو دکاندار ہوتا ہے وہ کوئی پروڈکشن نہیں کرتا، اس کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی، بلکہ آئٹمز پرچیز کر ان کو مزید سیل کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں آپ صابن اٹھائیں، اس میں پرنٹڈ ریٹ لکھا ہوا ہوتا ہے اور سیلز ٹیکس کے ساتھ مینشن ہوتا ہے. آپ چپس اٹھا لیں، آپ دودھ لے لیں، آپ جو ہے اس میں چائے کی پتی لے لیں، آپ کوئی بھی پروڈکٹ اٹھائیں، اس میں بسکٹ وغیرہ دیکھ لیں، کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، جوسز دیکھ لیں، آپ پانی دیکھ لیں، آپ ڈرنکس دیکھ لیں، کچھ بھی چیز آپ اٹھائیں، اس کے اوپر پرنٹڈ ریٹ قیمتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اور پرچون بیچنے والا بیچارہ کہاں سے آپ کے ٹیکس چوری کر رہا ہے، مجھے تو یہ بتائیے. جبکہ اوپر تمام سٹیجز میں سیلز ٹیکس ادا ہو چکے ہوتے ہیں. مینوفیکچرنگ کے وقت، یعنی کہ آپ چاہتے ہو کہ مینوفیکچر سے ہم ٹیکس نہ نکالیں لیکن پرچون والے سے ٹیکس نکالیں، تو پرچون والے سے جو آپ ٹیکس نکال رہے ہو وہ آپ کی غلط اندازہ یا غلط طریقہ کار ہے. آپ کی نظر میں عوام ہی ہر چیز کے جو ہے وہ مجرم ہے، اور آپ لوگ بادشاہ ہو اور وہ رعایا ہے، انہیں پہ ظلم کرنا ہے. اب ٹیکسز لگنے چاہیے مینوفیکچرر پہ، کیونکہ وہ جس وقت پروڈکٹ نکال رہا ہے تو اس وقت اس سے ٹیکس ڈیڈکٹ کر لو، تو اس کے بعد وہ جہاں کہیں وہ بیچے گا اس سے آپ کا آلریڈی ٹیکس ڈیڈکٹ ہوگا، اس کی ڈیڈکشن ہو چکی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ جو ہماری رعایا ہے اور اپنے حکمرانوں کی باتوں میں آ رہی ہے اور ان کو بار بار ٹیکس بھی دے رہی ہے اور مختلف طریقوں سے ٹیکس دے رہی ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہر قسم کے ٹیکسز دے رہی ہے. ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت بڑی تعداد میں پرچون والے موجود ہیں ہمارے ملک میں، اور ہر گلی محلے میں آپ امیر زادوں کی فیکٹریوں سے کوکومو جیسے چھوٹے چھوٹے بسکٹ بھی بیچ کر آپ کو ارب پتی بنا رہے ہیں. اور آپ جیسے امیر زادوں کی بڑی بڑی جو فیکٹریاں ہیں، بسکٹوں کی ہوگی، چپس کی ہوگی، اور دیگر جو آپ کی چائے کی پتی ہوگی، جو دیگر پروڈکٹس ہیں آپ کی، وہ سیل آؤٹ کر کے جو ہے وہ آپ کو ٹیکسز بچا رہے بلکہ آپ کو ارب پتی بنا رہے. وہ ضرور ہے تعداد میں بہت بڑے، لیکن وہ تمام قسم کے ٹیکسز پے کر رہے ہیں. اور اگر ان تمام سیلز ٹیکس کے علاوہ آپ کہتے ہو کہ بھئی اس نے چیز بیچ دی ہے، اس کی انکم ہو گئی ہے، تو اس پہ بھی تو اس کو ٹیکس لگنا چاہیے. تو وہ انکم ٹیکس پہ 10% جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں بھی ادا کر رہا ہے. اور دیگر ٹیکسوں کے علاوہ جو غیر ضروری قسم کے آئیں بائیں شائیں قسم کے بھی ٹیکسز بجلی کے اس میں موجود ہوتے ہیں، بجلی کے بلوں میں موجود ہوتے ہیں، وہ ٹیکسز دے رہا ہے. آپ دیکھیں اس میں انکم ٹیکس بھی موجود ہے. ہاں وہ بیچارہ فائلر نہیں ہوگا، اور فائلر کرنے کے لیے آپ دیکھیں اتنا مشکل انہوں نے سلسلہ رکھا ہے کہ آپ کو ایک مہنگے قسم کا وکیل ہائر کرنا پڑتا ہے کہ یار وہ میرے ریٹرن جمع کرا دے یا پھر مجھے جو ہے فائلر کر دے، اور ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. اور اتنا کمپلیکیٹڈ بنایا ہوا ہے صرف اس وجہ سے کہ بھئی لوگ جو ہیں وہ سر نہ اٹھا سکیں. اس رعایا میں سے جو حاکم ہیں ان کے خلاف وہ آواز نہ اٹھا سکیں. ان کو لگتا رہے کہ ہم جرم کر رہے ہیں، ہم بہت بڑے مجرم ہیں، ہم نے بہت بڑا ظلم کر دیا، ہم ملک کے خلاف ہیں، ہم ملک کے دشمن ہیں، ہم غداروں میں سے. اس طرح کا گفتگو اور ماحول پیدا کی جاتی. بہرحال یہ تو ایسے غم ہیں جو کہ جس وقت تک ہماری اسمبلیوں میں کسان کا اور مزدور کا اور جو پرچون دکاندار کا بیٹا جب تک ان اسمبلیوں میں نہیں بیٹھے گا ان کی نمائندگی نہیں ہو سکتی. جب تک کارخانہ دار اور ملوں والے لوگ بیٹھے رہیں گے اسی طرح جو ہے ان کی نمائندگی کرتے رہیں گے. ایک دلچسپ قصہ آپ کو بتاتا چاہوں
کہ آج جو ہے وہ جو شوگر ہے، جو چینی ہے، اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو وارننگ دی گئی ہے، جو شوگر بنانے والی جو ملیں ہیں نا، ان کے اونرز کو، جس میں زرداری صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی اپنی کئی ملیں ہیں، ان لوگوں کو وارننگ دی گئی ہے۔ وارننگ کیا دی گئی ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے۔ وارننگ یہ دی گئی ہے، ان کی جیب سے نکالا، جیب میں ڈال دیا، جیب سے نکالا۔ وارننگ یہ دی گئی ہے کہ بھئی ان کی پرائس نہیں بڑھنی چاہیے پاکستان میں اگر یہ پرائس نہیں بڑھنی، صرف وارننگ دی، آپ ایکسپورٹ کر دیں۔ یہ پچھلے 3-4 مہینوں سے لگے ہوئے ہیں، یہ مل کا جو شوگر مل کا جو مافیا ہے نا، ان کی پوری کوشش ہے کسی طرح سے ہم شوگر باہر فروخت کریں اور ڈالر کمائیں۔ آخر وہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ ان کی اپنی مرضی کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہوں، یا حکومت میں ہوں، یا پارلیمنٹ میں ہوں، یا پروونشل اور نیشنل اسمبلی میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، ان تمام کے اپنے من پسند کے لوگ الیکشنز میں فائنانس کر کے ان لوگوں کو جتواتے ہیں، وہ لوگ جو کہ ان کے حق میں جا کے پھر بات کر لیتے ہیں، اور آج جو ہے ان کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ بڑی سمپل اکنامکس ہے، بڑی سمپل، عام بندہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی اکنامکس ہوتی ہے، ساری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی گرد گھومتی ہے۔ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے اور وہ چیز کم ہو جائے، وہ مہنگی ہو جاتی ہے، اور جس چیز کی ڈیمانڈ کم ہو جائے، اس کی تعداد زیادہ ہو، تو سستی ہو جاتی ہے۔ چینی مہنگی ہوگی جب آپ اس کو ایکسپورٹ کر دو گے۔ کیسے ممکن ہے کہ چینی آپ باہر بھی بھیج رہے ہو اور وہ مہنگی نہ ہو؟ جب اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اور وہ کم پڑی ہوئی ہوگی، اس کی تعداد تھوڑی ہوگی، تو وہ تو مہنگی ہوگی۔ اور اب اگر آپ کے پاس زیادہ تعداد میں پڑی ہوئی ہے اور ڈیمانڈ اس کی کم ہے، تو اب اس کی پرائس کم کرو نا، اس کی پرائس کم کر دو، تاکہ عوام کو اس کا جو بینیفٹ ہے وہ مل سکے، عوام کو ریلیف مل سکے۔ آپ نے پچھلے 2-3 سالوں میں جو ہنگامہ کیا اور جتنی مہنگی کر دی شوگر کو اور چینی کو، کئی گنا ان کو مہنگا کر کے ڈبل قیمت سے بھی زیادہ جو ہے آپ فروخت کر رہے ہیں، تو اس کو واپس 100 روپے کی یا 80 روپے کی دوبارہ وہ اپنی قیمت پہ آ سکتی ہے، اگر جو ہے اس پہ کوشش کی جائے اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات کو پورا کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس زیادہ ہوگی تو باہر بھیج دیں۔ بہرحال یہ ساری سلسلے ہیں جس پر عوام کو نظر رکھنی چاہیے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کہاں سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب، کہ جو ہمارا ایک اور اہم جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بھئی حکومت نے اکنامک سروے آف پاکستان ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق جو ہے پاکستان میں جو مہنگائی تھی وہ 48% تھی، 48% ہماری مہنگائی ہو چکی تھی، جو کہ اب کم ہو کے 11% پہ آ گئی ہے۔ اور اس میں اعداد و شمار کا بھی کھیل ہو سکتا ہے، کیونکہ انہی لوگوں نے جو مہنگائی کرتے ہیں انہی نے ہی اعداد و شمار بنانے ہوتے ہیں، اور جو لوگ مہنگائی کو جو ہے کم دکھانا ہوتا ہے انہی لوگ اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت کمبینیشن بھی ہوتی ہے، اور ایک بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اسٹیٹسٹکس جو آپ کو سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ سروے آف پاکستان کی جو ٹیم ہے، وہ اسٹیٹسٹکس سروے آف پاکستان جو ہے نا، وہ اسٹیٹسٹکس کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کو کمپائل کرتا ہے اور وزیر خزانہ اس کو پیش کرتا ہے۔ بہرحال یہ پچھلے دنوں 17-18 تھی اور آج اچانک سے 19% ہو گئی۔ پچھلے مہینے 17-18 چل رہی تھی اور 19 تک 17 سے 19 کے درمیان چل رہی تھی یہ، اور آج پتہ چلا کہ یہ 11% مہنگائی ہو گئی ہے، یعنی کہ 48% سے کم آ کے 11% ہوگی، اور وزیر خزانہ صاحب امید کر رہے ہیں کہ شاید یہ ڈبل فگر میں آ جائے، ڈبل فگر سے سنگل فگر میں، ڈبل فگر میں مطلب 7, 8, 9, 10 میں آ جائے گی، سنگل فگر میں ڈبل فگر سے۔ تو اچھی بات ہے اگر مہنگائی کم ہو جائے، اس میں اسٹیبلٹی آتی ہے ملک میں، اور سب سے اہم بات کہ جو پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ بڑا اسٹرانگ رہا ہے، اس نے زیادہ غوطے نہیں کھایا، اس نے زیادہ رندیاں بھی نہیں چھوئیں، اور بڑا اسٹیبلٹی کی طرف رہا ہے، 280 کے آس پاس ہی گھومتا رہا ہے۔ تو وہ کم از کم اس سے ہمیں بہتری ہوئی ہے، کیونکہ اس کو کم رہنا چاہیے۔ جو امپورٹ کرتے ہیں یا جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکلات ہوتی ہیں، اور جو پاکستان میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس سے مہنگائی میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو سود کا جو سودی نظام تو ہونا ہی نہیں چاہیے پاکستان میں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سود کا ریٹ ہے 22 تھا، اس کو کم کر کے 20.5% کر دیا گیا۔ جو شرح سود تھا وہ کم کیا گیا پچھلے 3 سالوں سے تقریباً انہوں نے شرح سود ہوئی تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ بینکوں میں پیسے رکھیں اور اس پہ پروفٹ کما کے، کیونکہ یہ
عام طور پہ آپ کاروبار کریں گے وہ 8-10%، بہت زیادہ ہوگا 11-12% آپ کو پروفٹ دیتا ہے، لیکن بینک آپ کو 20-22% دے رہا ہے، تو ہر کوئی اس میں جو ہے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ پیسے جو ہے وہ سرکولیشن آف منی جو مارکیٹ میں وہ رکتی ہے، پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، تو جو ریزروز ہیں وہ قائم ہو جاتے ہیں، ملک کے وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اور جو جب ریزرو اسٹرانگ ہوں گے تو پھر باہر سے انویسٹرز آتا ہے کہ یار یہاں کے پاس اکانومی اچھی ہے، عوام غرق ہوتی ہے تو برباد ہوتی ہے، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اکنامکلی جو ہے وہ آپ کے پاس ریزرو زیادہ ہو جاتے ہیں، وہی $50 کروڑ تک انہوں نے ریزرو قائم رکھنے کی کوشش کی، اور وہ پچھلے 4-5-6 مہینوں سے اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ آئی ایم ایف ایک مرتبہ پھر پاکستان پر مختلف قسم کے زور ڈال رہا ہے، اور اس کی بہت سی جو اسکیمیں ہیں یا اس کے مختلف قسم کے پریشر ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بڑے ٹھیک بھی ہیں، ضرورت بھی ہے پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے، تو وہ آمدنی بڑھانے کے ذریعے بتانا چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں، ٹیکس نیٹ میں زیادہ لوگوں کو شامل کریں، اور اس دفعہ 12,070 ملین کا جو انہوں نے ٹارگٹ دیا ہے پاکستان ایف بی آر کو ٹیکس کلیکٹ کرنے کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غریبوں سے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے آپ کو 5-10 روپے والوں سے کیا آپ ٹیکس لیتے ہو، جا کے آپ بڑی بڑی ملوں سے، بڑے بڑے پلازوں والوں سے، بڑے بڑے کارخانے داروں، ان لوگوں سے ٹیکس لیں جو آئی پی پیز چلا رہے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس چلا رہے ہیں، بجلی انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے، اور وہ پرووائڈ بھی نہیں کر رہے، اس کے باوجود وہ حکومت ان کو پے کر رہی ہے، ان سے ٹیکس لیا جائے، ان سے ٹیکس لیا جائے جو کہ شوگر بل والے ایکسپورٹ کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں، جو کہ اس میں ڈالرز میں پیسے کمائیں گے، ان پر جو ہے ٹیکسز لگائیں، جو ایکسپورٹ کرنے کی آپ نے ان کو چھوٹی سی خبر لگا کے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، ان کے اوپر ٹیکسز لگنے چاہیے۔ پر میرا خیال ہے شوگر ایکسپورٹ ہی ہو جائے تو بہتر، کیونکہ شوگر از کازنگ، جو چینی ہے دیٹ از کازنگ کینسر، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، لوگوں کو اس کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، نیچرل چیزیں جیسے گڑ ہو گیا یا شکر وغیرہ یہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو ٹیکسز کی جو بات ہے وہ اس دفعہ بڑھائے جا رہے ہیں اور مختلف انداز سے لگائے جا رہے ہیں، اور تھوڑی سی ہیرا پھیری اعداد و شمار کر کے پیش کی جا رہی ہے، تاکہ جو ہے عوام کو ایک مرتبہ پھر جو رعایا ہے اس کو حکمرانوں کی عیاشیوں کے لیے پیسے مہیا ہو سکیں اور ان کی زندگی آسان ہو سکے۔ اگر غریب عوام کی زندگی اجیر ہوتی ہے یا وہ دکھ میں جاتے ہیں، تک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک مرتبہ پھر اسٹیٹسٹکس دکھائیں گے، 11% سے جو ہے وہ 4-5% مہنگائی رہ گئی ہے، 48% کہاں تھی اور 4-5% کہاں پہنچ گئی ہے، لہٰذا یہ بہت اچھے حالات ہو گئے۔ جبکہ پیٹرول جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں مزید $5 پر بیرل کم ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں وہی 2-3 روپے کم ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف رعایا کے لیے ہیں، جتنے ظلم ہے، زیادتی ہے، ٹیکس کلیکشن ہے، جو عمرہ ہیں ان پہ نہیں ہوتی، جو ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہیں، جو سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے بیروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جو وائٹ کالر بیروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پہ یہ ٹیکسز وغیرہ نہیں لگ رہے ہیں، اور ان کی آمدنی کے اضافے ہوتے جا رہے ہیں، ان کے کاروبار چمکتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جو آپ کو پراپرٹی ڈیلر نظر آتا ہے اس پر تو آپ ٹیکس امپوز کر رہے ہیں، لیکن جو بڑی بڑی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز چلا رہے ہیں، جنہوں نے پورے پہاڑ لیے ہوئے ہیں، پورے علاقے لیے ہوئے ہیں، پورے جنگل لیے ہوئے ہیں، اور ان میں سڑکیں بنا کر لوگوں کو بیوقوف بنا کر پلاٹ بیچ رہے ہیں، ایک گھر وہاں پہ نہیں بنا، لیکن 500 بندوں پہ وہ پلاٹ بک چکا ہوا ہوتا ہے، اور تو اگلے بندوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، ان پر ٹیکسز نہیں لگے گا، لیکن ایک چھوٹا سا بیچارہ جو 5 مرلے کا مکان کا جو مالک ہے اس پر ٹیکس لگ جاتا۔ تو رعایا کو جاگنا چاہیے، اپنے نمائندے منتخب کرتے وقت کو یہ دیکھنا چاہیے ضروری کہ وہ دیکھ پرکھ کر وہ ووٹ دیں کہ کس کو وہ ووٹ دے رہے ہیں، کون ان کی نمائندگی کر سکتا ہے، کون بہتر ان کا نمائندہ ہے، کیونکہ آپ ایک اعلیٰ کلاس کے لوگوں کو، اپر کلاس کے لوگوں کو ووٹ دیں گے تو وہ اپنی کلاس کی نمائندگی کریں گے، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا جو ڈپرائیوڈ کمیونٹیز ہیں، جب تک وہ اپنے لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں نہیں بھیجیں گے، ان کی آواز بھی نہیں پہنچے گی۔ بہت شکریہ۔